الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم غسل کے متعلق پہلے ہم نے احادیث مبارکہ پڑھی، سنت طریقہ پڑھا، اور آج ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی سے آج ہم غسل کے مسائل کے بارے میں پڑھیں گے کہ غسل کے اندر کن کن چیزوں کی جو ہے وہ احتیاط ضروری ہے، اور کن چیزوں کی احتیاط اگر نہ کی جائے تو غسل نہیں ہوگا، یا ہوگا تو کیا ہوگا، اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے آج۔ تو سب سے پہلے یہ جو ہے وہ آپ ذہن نشین فرما لیں کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے جس کو ہم کلی بولتے ہیں، اسے کلی سے مراد ہم غرغرہ لیں گے، یعنی حلق کی جڑ تک پانی کو پہنچانا، کہ منہ کے ہر پرزے، گوشت، ہونٹ سے حلق تک کی جڑ ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اور اگر منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پھر باہر نکال دینا، کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، منہ میں تھوڑا سا پانی لے لیا اور اسی کو جو ہے وہ کلی کے مراد لے لیا اور باہر نکال دیا، تو اس طرح جو ہے وہ فرض ادا نہیں ہوگا، بلکہ پانی اچھی طرح لے منہ کے اندر، اور دانتوں کی ہر جڑ اور داڑھوں کے اندر اور منہ کے ہر پرزے کے اوپر پانی جو ہے بہنا ضروری ہے، اور حلق کے جڑ تک پانی جو ہے وہ بہہ جائے تو پھر جو ہے وہ پہلا فرض ادا ہوگا۔ دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جو پانی بہنے سے مانع ہے جمی ہو تو اس کا چھڑانا ضروری ہے۔ اگر چھڑانے میں حرج نہ ہو، جیسے چھالیا کے دانے، گوشت کے ریشے، اور اگر چھڑانے میں حرج ہو، ضرر ہو، جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں کہ ان کے چھلنے میں دانتوں یا مسوڑوں کی مضرت کا اندیشہ ہے تو معاف ہے۔ اب یہاں پر 2 حکم بیان کیے گئے ہیں کہ اگر دانتوں میں کوئی ایسی چیز پھنسی ہوئی ہے کہ جو ان کے اوپر پانی بہنے سے مانع نہیں ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں اس سے بنتی، یعنی اس کو ہم چھڑا کر پانی بہا سکتے ہیں، اس کو یوں سمجھیے کہ اس چیز کو ہم ہٹا کر دانتوں کے اوپر جو ہے پانی بہا سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا، تو پھر اس کو چھڑانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر نہ چھڑایا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ اگر بہت زیادہ پان کھانے کی وجہ سے بعض اوقات بعض انسان ایسے بھی ہیں جو ہر وقت جو ہے پان کھاتے رہتے ہیں، اگر زیادہ پان کھانے کی وجہ سے دانتوں کے اندر جو ہے وہ پان کا جو ہے وہ مسالہ وہ جم گیا، یا کوئی اور چیز جو اٹکی ہوئی ہے اور اس کو چھڑانے کے اندر جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، حرج ہے، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ معاف ہے، اسی کے اوپر جو ہے پانی بہہ جائے تو پھر آپ کا غسل ہو جائے گا۔ یوں ہی ہلتا ہوا دانت
تار سے یا اکھڑا ہوا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جمایا گیا اور پانی تار یا مسالے کے نیچے نہ پہنچے تو معاف ہے، یا کھانے یا پان کے ریزے دانت میں رہ گئے کہ اس کی نگہداشت میں حرج ہے، ہاں بعد معلوم ہونے کے اس کو جدا کرنا اور دھونا ضروری ہے جبکہ پانی پہنچنے سے مانع ہو۔ یعنی اگر کسی بندے نے اپنے دانت کے اندر تاروں کا جو ہے وہ تاروں کے پھیرا، تار کو لگوایا ہوا ہے دانت کے اکھڑنے کی وجہ سے، دانت کے ہلنے کی وجہ سے، یا کسی بندے نے اپنے دانت کے نیچے جو مسالے سے اس کو دانت کو جمایا ہوا ہے، دانت ہلتا تھا، اکھڑا ہوا تھا، اس دانت کو مسالے سے جمایا ہوا ہے، تو پھر ان صورتوں کے اندر اگر وہاں پانی نہ پہنچے تو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ معاف ہیں۔ اور اگر کھانے کا کوئی ذرہ رہ گیا منہ کے اندر، دانتوں کے اندر اٹکا ہوا رہ گیا، یا پان کا جو ہے وہ پان کے ریزے رہ گئے، اب یہ چونے کی بات نہیں ہو رہی، اب یہ ریزے کی بات ہو رہی، چونا اور ہے اور ریزہ اور ہے۔ اگر ریزے دانت میں رہ گئے پان کے اور اس کی نگہداشت کرنے میں حرج ہے، یعنی اس کا دھیان رکھنے میں بندے کو بہت حرج ہوتا ہے، تو بعد میں اگر اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ ان چیزوں پر میں نے پانی نہیں بہایا اور ان کو چھڑایا نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہٹا کر دوبارہ کرے تو پھر غسل ہو جائے گا۔ اب دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنا یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم گوشت ہے، نرم جگہ ہے، دھلنا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر ریٹھ سوکھی رہ گئی تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ ناک کے بال ہوں ان کا دھونا بھی فرض ہے، ناک کی جو جڑ ہے یہاں تک پانی کو بہانا، جہاں تک ناک کا جو ہے نرم حصہ ہوتا ہے وہاں تک پانی کو پہنچانا، اور ناک جب پانی چڑھائے ناک کے اوپر، ناک میں پانی ڈالے تو پانی سے چلو میں لے کر پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے، اس طرح وہ آسانی سے پانی اوپر چلا جائے گا۔ اور اگر ناک کے اندر ریٹھ سوکھی ہوئی ہے تو اس کو بھی چھڑانا فرض ہے، ضروری ہے۔ اور اگر بال ہیں ناک کے اندر، بہت زیادہ ہیں ناک کے اندر بال، تو ان بالوں کو بھی دھونا فرض ہے۔ اب ہے ناک کی نتھ کے بارے میں یہ مسئلہ کہ عورتیں نتھ پہنتی ہیں، بلاک کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے، پھر اگر تنگ ہے تو حرکت دینا ضروری ہے ورنہ نہیں۔ یعنی اگر عورت نتھ پہنتی ہے، اگر اس نتھ کا جو سوراخ ہے وہ بند نہیں ہوا تو اس سوراخ کے اندر بھی پانی بہانا ضروری ہے کیونکہ وہ ناک کا حصہ ہے، اور اگر وہ سوراخ تنگ ہے تو اس کو حرکت دے کر اس سوراخ کے اندر پانی پہنچائے، اور اگر وہ ویسے ہی کھلا ہوا ہے، نہ تنگ ہے اور نہ ہی بند ہوا ہے، تو پھر اگر پانی بغیر ہلانے سے ہی پہنچ جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ اس کو حرکت دینا پڑے گا۔ اور اب تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر، ظاہری جسم پر پانی بہانا، سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے پر، رونگٹے پر پانی بہہ جانا۔ اکثر بلکہ بعض پڑھے لکھے بھی یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال دیا اور جسم پر ہاتھ پھیر لیا اور گمان کرتے ہیں کہ جی غسل ہو گیا، تو اس طرح غسل نہیں ہوتا۔ اور حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں جن کے جب تک ان کی خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے تو ان کے اندر وہ جو ہے پانی نہیں پہنچتا، اور اب وہ آگے اعضاء آئیں گے کہ جن کے اوپر جن کی جو ہے وہ نگہداشت کرنا بہت ضروری ہے، اگر ان کا خیال نہ رکھا گیا تو غسل نہ ہوگا۔ اب سر کے بال اگر گوندے نہ ہوں، یہ مرد و عورت دونوں کے حوالے سے ہے کہ سر کے بال اگر گوندے نہ ہوں تو بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہنا، اور گوندے ہوں تو مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہائے، اور عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے،
کھولنا ضروری نہیں، ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوں تو کھولنا ضروری ہے۔ یعنی یہ مسئلہ عورت کے حوالے سے ہم نے پیچھے حدیث شریف میں پڑھا تھا کہ حضور سے ایک عورت نے سوال کیا تھا کہ میں اپنی چوٹی جو ہے وہ مضبوطی سے گوندتی ہوں تو کیا اس کو کھولنا ضروری ہے میرے لیے غسل کرنے میں؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ تو اپنی جڑوں کو تر کر لے، تیری اتنا ہی کافی ہے۔ اور بعد میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر چوٹی بہت زیادہ مضبوطی سے گوندی گئی ہے تو پھر اس چوٹی کو کھولنا پڑے گا اور پھر پانی بہانا پڑے گا۔ اور اگر سر کے بال مرد کے بڑے ہیں، اگر بڑے بال رکھے ہیں اس نے اور اس نے باندھا ہوا ہے بالوں کو اور چوٹی کی ہوئی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس چوٹی کو کھول کر پھر جڑ سے نوک تک پانی بہائے بالوں کے اوپر۔ کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا وہی حکم ہے جو نتھ کے سوراخ کا حکم ہے، یعنی اگر ان کے سوراخ بھی کھلا ہے تو ان کے سوراخ کے اندر ہی پانی بہانا ضروری ہے، اور اگر تنگ ہے تو حرکت دے کر پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ بھووں اور مونچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھلنا، یعنی یہ بھی احتیاط ضروری ہے کہ بھووں اور مونچھیں اور داڑھی کے اگر بال ہیں بڑے، داڑھی رکھی ہوئی ہے داڑھی شریف، تو ان کے بالوں کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کھال کا بھی دھلنا یہ ضروری ہے۔ کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا، کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ، یعنی کان کا اگر ہر پرزہ اور اس کا جو سوراخ ہے کان کا جس سے ہم آواز کو سنتے ہیں اس کو بھی دھونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔